پاکستان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ہم کس لسٹ میں ہیں، اس میں ذرا تھوڑی سی کلیئرٹی اس وقت نہیں ہے۔ آپ نے روئٹرز کی رپورٹ کے بارے میں بات کی، اس کے مطابق ہم یلو لسٹ میں ہیں، مطلب کہ ان ممالک میں ہیں جن کو 60 دن دیے جائیں گے کہ وہ اپنی پاسپورٹ کی اور ویزا کی جو پالیسی اور نظام ہے اس کو بہتر کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے میرے خیال سے امریکہ میں بھی شاید کوئی نہیں جانتا، لیکن جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ہم اورنج لسٹ میں ہے، جہاں پہ کیا کہتے ہیں جو بزنس امیر لوگ ہیں ان کو بزنس ویزاز مل جائیں گے، لیکن ٹورسٹ اور امیگرینٹ ویزاز نہیں ملیں گے۔ تو اس وقت اس معاملے پہ کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے 21 تاریخ تک یہ جو ہے یہ فائنلائز ہو جائے گا۔ تو کوئی نہ کوئی، آپ نے بالکل صحیح کہا، کوئی نہ کوئی شکل میں کوئی ٹریول بین جو ہے ان ممالک پہ کوئی نہ کوئی لگے گا ضرور، اور اس کو ہم اس لیے ان کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب پچھلی بار بھی جب ٹرمپ حکومت میں تھے 2017 میں بھی، تب بھی انہوں نے ایک ٹریول بین لگایا تھا، تب 6 سے 7 ممالک تھے اور اس کو کہا جاتا تھا کہ مسلم بین۔ اور کیونکہ ان کی جو پوری کی پوری جو الیکشن کیمپین ہے، جو ان کی لیگیسی ہے، جو ان کا ووٹر بیس ہے، وہ ہے ہی اسی پہ بیس پہ کہ وہ بڑے اینٹی امیگریشن کے خلاف ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان ممالک سے، دوسرے ممالک سے لوگ جو ہے امریکہ میں آئیں۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا اس سے نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے جو ہے امریکہ میں وہ حل ہو جائیں گے، الینا، جب کسی بھی ممالک میں جب اس قسم کی اینٹی امیگریشن پالیسیز آتی ہیں تو اس سے کوئی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات جو ہے، یہ جو اس قسم کا جو ایکسکیوز دیا جاتا ہے، یہ صرف بہانے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے نیشنل سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں بھی جیسے افغان ریفیوجیز، جو غریب افغان ریفیوجیز ہیں، ان کو جب ڈپورٹ کیا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے تو ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ ملک میں نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے حل ہو جائیں گے، معیشت حل ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ہر وقت کوئی نہ کوئی سیاسی مقصد ہوتا ہے، کوئی پریشر ڈالنے کی طریقے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو سیاسی مقصد ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اس ٹریول بین کو لانے کی کہ پچھلے مہینے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگز ہیں وہ بہت کم ہو رہی ہیں۔ پچھلے مہینے کوئی تقریباً 10 پولز ہوئے ہیں امریکہ میں، روئٹرز نے، CNN نے اور بھی بہت سے اداروں نے کیے ہیں، اور ان سب میں اپروول ریٹنگ جو ہے ان کی کم آئی ہے۔ اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مہنگائی۔ وہاں پہ امریکہ میں جو ایک شاید ایکسپیکٹیشن تھی کہ بائیڈن کی حکومت جائے گی اور ٹرمپ کی حکومت آ جائے گی اور پتہ نہیں مہنگائی جو ہے ایک دم سے ختم ہو جائے گی اور اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، وہ نہیں ہوا۔ پھر دوسری جو یہ باتیں چل رہی ہیں ٹرمپ کی حکومت کی طرف سے کہ ہم ٹیرفز لگا دیں گے کینیڈا پہ، چائنا پہ، اس سے ایک خوف پھیل رہا ہے کہ اگر آپ نے ٹیرفز لگا دیے اور یہ جو باہر سے سستی چیزیں آ رہی ہیں یہ آنا بند ہو گئیں تو یہاں پہ بھی پھر مہنگائی اور بڑھے گی، خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں پہ۔ تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ پالیسی کو لایا جا رہا ہے اپنی جو ووٹر بیس ہے اس کو اپیل کرنے کے لیے، اپنی ذرا مقبولیت بڑھانے کے لیے۔ ایک آخری چیز الینا، اس قسم کی جو اینٹی امیگریشن پالیسیز ہوتی ہیں ان کی جو بنیاد ہوتی ہے، اس میں ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے، ان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریسزم۔ آپ نہیں چاہتے کہ ان ممالک میں جن کا آپ کو رنگ نہیں پسند، ان ممالک سے لوگ آپ کے ملک میں آئے۔ اب آپ یہ جو لسٹ بھی نکال کے دیکھ لیں، یہ جو آ رہے ہیں ممالک کے نام، یہ زیادہ تر ممالک ہیں کہاں سے؟ مڈل ایسٹ، لیٹن امریکہ، ایشیا، ان ممالک سے ہیں۔ یورپین ممالک کتنے ہیں اس کے اندر؟ افریقہ سے بھی بہت سے ممالک ہیں۔ یورپین ممالک کتنے ہیں؟ ایک، بیلاروس۔ تو یہ اس کی جو بنیاد ہوتی ہے، کسی بھی ممالک میں لے لیں آپ یا امریکہ میں بھی لے لیں، اس کا بیسس ہوتا ہے یہ ہر وقت ایک ریسس قسم کی پالیسی ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان ممالک سے صرف وہ لوگ آئیں جو امیر ہیں۔ امریکہ میں ویسے آج کل یہ بھی ایک بات چل رہی ہے کہ گرین کارڈ تو ہے ہی ہے، اب ہم ایک گولڈ کارڈ لے کے آئیں گے۔ گولڈ کارڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو $5 ملین کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے کسی بھی ملک سے امریکہ آئیں گے تو ان کو ہم گولڈ کارڈ دیں گے اور ان کو جلدی سے شہریت بھی مل جائے گی۔ اور جیسے ہم ابھی پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اتنی انپریڈکٹیبل یہ حکومت ہے، ابھی ٹریول بین لگا نہیں ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جن کے پاس گرین کارڈ ہے، ویلڈ گرین کارڈ ہے، ان کو گرفتار کر کے ڈیٹین کیا جا رہا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں محمود خلیل صاحب کی، جو کولمبیا میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، احتجاج کر رہے تھے غزہ کے حق کے لیے، ان کو، اور ان کے پاس ویلڈ گرین کارڈ ہے، ان کی جو بیوی ہے وہ امریکی شہری ہے، ان کو گرفتار کر کے ڈیٹین کر کے اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اس طرح اور بھی 2-3 اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا پڑے گا لینا کہ اگر یہ بین جب بھی آتا ہے تو عدالتوں میں جا کے وہاں پہ کیا اس کا حال ہوتا ہے۔ اچھا بینظیر، 2-3 فالو اپ کویشچنز ہیں لیکن پہلے ذرا سب کا انپٹ لے لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو حالیہ ممکنہ طور پر پابندیاں لگنے جا رہی ہیں ان کو؟
میڈم شیخ، آپ کے اس سوال میں 3 حصے ہیں، ایک ہیں ہم، ایک ہیں امریکہ اور ایک ہے ٹرمپ. لیکن ان تینوں حصوں کا جواب دینے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ابھی صرف 125 دن ہوئے ہیں، لہٰذا آپ نے کوئی جگت نہیں مارنی اور جگتوں سے پرہیز کریں. اور شکریہ پر جو الٹے لڈیاں ڈال رہے تھے، اب ان کو سیدھی لڈیاں ڈالنے کا وقت آنے والا ہے، تو وہ بھی اپنا سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. تو میڈم شیخ پہلے کر لیتے ہیں اپنے شہریوں کو، جو نان پرماننٹ شہری ہیں ان کو نکال رہے ہیں، گرین کارڈ والوں سے متعلق دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو امید ہے کہ دوسرے ملک میں جا کے ان کی اندرونی پالیٹکس کے اندر کچھ نہ کچھ کریں گے اور خان صاحب کو لے جائیں گے؟ دیکھا نا میڈم شیخ، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ رک نہیں پائی میں بھٹی صاحب، رک نہیں پائی، کہیں نہ کہیں بڑی کوشش کی میں نے نہیں رک پائی. آپ نے میرے مدلل اس میں سے حرج ڈالا ہے، رکاوٹ ڈالی ہے، لیکن کوئی بات نہیں. نہیں سر، ہمیں تو ہمارے اوپر تو ممکنہ پابندی لگ رہی ہے، تو خان صاحب کو وہ نکال کے لے جائیں گے، تو یہ تو 2 پاکستان ہوئے نا. پھر آج آپ کی یونیفارم دیکھ کے میں یہ بھی آپ کا جو اگلی آپ کی شاٹ ہے وہ بھی کر دیتا ہوں. تو اس کے 3 حصے ہیں میڈم شیخ جی. پہلا ہے ہم، دوسرا ہے امریکہ، تیسرا ہے ٹرمپ. ٹھیک ہے. ہم میڈم شیخ پہلے اپنی بات کر لیتے ہیں اور مختصر سی بات کر لیتے ہیں کہ ہم ہیں کون. مجھے آج تک اب تو سمجھ اپنی نہیں آ رہی کہ ہم کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کیا آگے مستقبل کا لائے عمل ہے، ہمارا کیا حال ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کس چکر میں ہیں سوائے قرضہ لینے کے اور خوشخبریاں سنانے کے. یعنی ہمارے پڑوسی ہیں ایران، بھارت اور افغانستان. سب کچھ ہمارا اور ان کا سب کے سامنے ہے. چین، ترکی جیسے دوست ملک ہمارے کہاں اس وقت کھڑے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے. یو اے والوں کو ہم صرف اب شکار گاؤں میں جا کر مل سکتے ہیں، ویزا لے کر وہاں جانا اب نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا جا رہا ہے. سعودی عرب جو ہمارا مکہ مدینہ ہے، وہاں وہ ہمارے عمروں اور حجوں کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھ رہا ہے. کوئی پتہ ہے ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے؟ کوئی پتہ ہے ہمارا اس وقت دوست کون ہے، دشمن کون ہے؟ کوئی پتہ ہے کہ کس کے ساتھ ہم نے دوستی کرنی ہے، کس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے؟ کوئی ہمارا خارجہ پالیسی پر کوئی روڈ میپ، کوئی ویژن کچھ آگے ہو؟ یورپ، برطانیہ، امریکہ تو بڑی آگے کی باتیں ہیں، اورنج لسٹ، ریڈ لسٹ یا یلو لسٹ تو بڑی آگے کی باتیں ہیں. ہم کدھر ہیں؟ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کوئی شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب یا کوئی بتائیں. دوسرے ہے امریکہ، دوسرا ہے ٹرمپ صاحب. یہ ٹرمپ کی دنیا ہے میڈم شیخ. گرین کارڈ ہولڈرز بھی امریکی شہری نہیں ہو سکتے. اب امریکہ میں صرف میل ہوگا یا فیمیل ہوگا. اب امریکہ میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امریکی ہیں. اب آپ ٹرمپ یا ٹرمپ پالیسیوں کے خلاف بات کریں تو مسنگ ہو سکتے ہیں، جیسے یہ بے نظیر صاحبہ نے محمود خلیل کی بات کی. اب آپ کو ٹرمپ صاحب کے ساتھ رہنا پڑے گا. اب تو امریکہ میں ٹرمپ صاحب اس طرف بھی جا رہے ہیں کہ یہ جیسے ہمارے میثاق جمہوریت پیپلز پارٹی یا نون سے متاثر ہو کر کہ اس کے تیسری مرتبہ بھی شاید میں صدر بننے کی وہ ایک کوشش کر سکتے ہیں. تو اس طرف بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن میڈم شیخ آئی لو ہم، ٹرمپ صاحب کو. اچھا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آئی لو ہم. ٹرمپ صاحب تسی گریٹ ہو. یہ کیوں ہم اس پہ کہتے ہیں کہ ریسسٹ ہیں تو اینٹی مقدم رکھتا ہے اور اس کے مطابق ہی پالیسیز بناتا ہے. ایون پاکستان کو دیکھ لیں، پاکستان میں جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے جو ریسنٹلی ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ 31 مارچ تک یہ جو افغان امیگرینٹس ہیں، انلیگل امیگرینٹس، وہ واپس چلے جائیں. تو یہ ہر ملک کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے. اور یہ جو جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کی جا رہی ہے ٹرمپ کی طرف سے بھی کہ یہ جو ان کی پالیسی ہے، یہ جو پابندی کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی ہی اس کی بنیادی وجہ ہے. دیکھیں اس میں جو ٹرمپ کی طرف سے یہ جو امیگرینٹس کے حوالے سے ابھی تک ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، اگر ہم اس کو ریویو کریں اور اس کا جائزہ لیں تو اس سے یہ جسٹیفائڈ ہے، جو کہ اپنی ایک وہ ریزن بتا رہے ہیں. 1.4 ملین یعنی 14 لاکھ جو اس میں انلیگل امیگرینٹس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 6,60,000 ایسے انلیگل امیگرینٹس ہیں جن کا کرمنل ریکارڈ ہے. تو ان کرمنل جو ہے وہ ان کو امریکہ کی سرزمین سے نکالنے کے لیے
اگر یہ ٹرمپ کو اس طرح کی اپنی پالیسیز بناتا ہے تو میرا خیال ہے یہ ہر ایک ملک کا رائٹ ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنے ملک کی سیکیورٹی اور اس کو جو ہے وہ مقدم رکھتے ہوئے یہ کوئی بھی پالیسی بنا سکتا ہے. اس کے لیے انہوں نے کوئی 6000 کے قریب انفورسمنٹ ریموول آپریشنز کے لیے کوئی 6000 آفیسرز بھی رکھے ہیں جو کہ یہ تمام یہ جو الیگل امیگرینٹس کی ایوکشن کا جو معاملہ ہے اس کو اوور سی کر رہا ہے. یہ تو ایک جو ٹرمپ کی اپنی پالیسیز ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ جو ٹرمپ کی ان ممالک کے اوپر پابندی ہے یہ کوئی ایک درست قدم ہے یا نہیں ہے. جب یہ 2018 میں بھی حکومت ان کو ملی تھی تو اس ٹائم بھی انہوں نے وہ جو 6 جو ممالک تھے یا 7 ممالک تھے جو مسلم کنٹریز تھے ان کے اوپر بین لگایا تھا. ٹرمپ کی حکومت جاننے کے بعد جو پہلا کام کیا تھا جو صدر بائیڈن کی طرف سے وہ یہی تھا جو ان کا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پابندی ختم کرنا تھا, جس کو ان ہیومن یہ ایک وہ قرار دیا گیا تھا اور ان نیچرل ایک اس طرح جو امریکہ کے اس کے خلاف تھا جو اس نے ٹرمپ نے پابندیاں لگائی تھی. تو یہ جو دونوں سائڈیں ہیں جو امریکہ کے اندر ڈیموکریٹس ہیں ان کی جو ہے وہ پرو امیگرینٹس ہمیشہ سے رہے ہیں, اور جو یہ جو ٹرمپ کی جو پارٹی ہے یا ریپبلکن ہے ان کی ہمیشہ سے جو امیگرینٹس کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کے اندر کافی سارے یہ جو خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ان امیگرینٹس کی وجہ سے ہے, اور پھر جو ایک جو ان کے وہاں پہ جو اوورال جو پالیسی ہے وہ اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, دیکھیں اس میں جو خاص طور پہ جو امیگرینٹس کے حوالے سے یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے اس میں ہمارے اپنے امیگرینٹس وہ سب سے زیادہ ٹرمپ کو انہوں نے ووٹ اس لیے دیے ہے کہ وہ اس ملک سے امریکہ سے انلیگل امیگرینٹس کو نکال دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹرمپ کی جو ایک کرٹیسزم کی جا رہی ہے وہ کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ انجسٹیفائڈ نہیں ہے. پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے یا اس کا امپیکٹ دیکھا جائے تو ابھی پاکستان وہ تیسری کیٹیگری میں ہے کہ 60 ڈیز کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا اس میں جو خاص طور پہ جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جی ممکنہ طور کے اوپر جو ابھی آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے ایک ہمیشہ سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کی اکانومی ہو یا انوویشن ہو وہ دنیا بھر سے جو فرٹائل مائنڈز ہیں وہ ان کو اٹریکٹ کرتا ہے امریکہ وہاں پہ, اسی وجہ سے اس کی بنیادی جو رول کرنے کی وجہ بھی یہ امیگرینٹس ہی ہیں جو کہ دنیا بھر سے زرخیز جو دماغ ہیں وہ لائے جاتے ہیں. اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ بالکل واضح طور کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا, لیکن یہ کوئی پرماننٹ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ٹرمپ کی طرف سے جو امیگریشن پالیسیز کے جو ایک سختی ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں نا, تو تھوڑا سا یہ بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کیا سفارتی کوششیں پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہیں. علینا دیکھیں اس حوالے سے کل باقاعدہ جو وزارت خارجہ ہے اس کے ترجمان نے بریفنگ دی اور اس میں انہوں نے یہ بالکل کلیریفائی کیا کہ ہم اپنی جو پاکستان ایمبیسی ہے وہاں پہ واشنگٹن میں وہ بھی امریکی انتظامیہ کے ساتھ ان ٹچ ہے اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معلومات لے سکیں. جس طرح یہ ابھی تک دیکھیں ابھی کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ یہ جو لسٹ ہے وہ اس میں کون کون سے ممالک ہیں, کیونکہ جو امریکی حکام کو بھی کوٹ کر کے یہ میڈیا وہ کر رہا ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں انسرٹن ہے کہ ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہے جو ٹرمپ کی ایک جس طرح کی نیچر ہے تو اس حوالے سے کوئی بھی لسٹ تبدیل ہو سکتی ہے. تاہم جو مزید اس میں تفصیلات یہی بتائی گئی ہیں کہ یہ تمام منسٹریز کو بھیجی گئی ہیں لسٹ ان ممالک کی, وہ بھی اپنی اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہے جو امریکہ جو وزارتیں ہیں, تو اس میں جو فائنل پھر سر آپ دارالحکومت میں بیٹھے آپ نے کچھ تفصیلات آپ کے جو پڑوس میں بیٹھے ہیں بھٹی صاحب پنڈی میں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کیا وہاں سے بھی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں؟ جی میڈم شیخ کوششیں صرف پنڈی سے ہو رہی ہیں, صرف کوششیں پنڈی سے ہو رہی ہیں, اور جو تھوڑا سا بہتری آئے گی یا بذریعہ سعودی عرب یا بذریعہ UAE صرف پنڈی سے کوششیں ہو رہی ہیں. یہ اسلام آباد والے آپ کا پتہ نہیں, آپ اتنے جو گئی ہو آ کے فیتے کاٹے تقریریں کی اور اسمبلی میں گپے شپے ماری اور چلے گئے. ساری کوششیں پنڈی سے ہو رہی ہیں اور دعا کریں پنڈی کی کوششیں کامیاب ہو جائیں تاکہ ملک کی بہتری ہو. اور آخری ایک بات ضرور میں بھول گیا تھا کرنی, میڈ مین تھیوری ٹرمپ صاحب کی ہے, بخار دکھا کر موت دکھا کر بخار بیچنا. آسان لفظوں میں آپ کے لیے میں نے کر دی, اس پر مجھے شاباش دیں. زبردست سر زبردست. مظہر عباس صاحب تھینک یو. بھٹی صاحب ویسے جس طرف اشارہ کریں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ زیادہ اس پابندی کا یا بین کا ہوا ہوگا اور نکلے گا اندر سے شاید تھوڑا کم؟ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مختلف رنگوں میں کھیلتے رہتے ہیں. کوئی ہمیں گرے لسٹ میں کر دیتا ہے, کوئی ہمیں بلیک لسٹ میں کر دیتا ہے, کوئی ہمیں اورنج لسٹ میں کر دیتا ہے. یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کے آفٹر شاکس ہیں, اور یہ آفٹر شاکس کب تک رہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کافی عرصے رہیں گے. جتنی تیزی سے ٹرمپ صاحب چل رہے ہیں ہوگا ان کے ملک کے لیے اچھی پالیسی ہوگی, انہوں نے اپنے ملک کے لیے اچھی پالیسی بنائی ہوگی. اگر کوئی کرٹیسزم ہوگا ان کے ملک کے اندر ہوگا کرٹیسزم,
لیکن انہیں اتنا آسان نہیں ہوگا, ڈیفیکلٹیز ہوں گی. سوال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب دوسرے ملکوں کے معاملات میں کتنی مداخلت کریں گے, اور کیا اگر میں ان کو یہ رائٹ دیتا ہوں کہ جی آپ کے ملک میں آپ کا رائٹ ہے یہ سب کچھ, تو ان کو کیا میں یہ رائٹ بھی دوں کہ آپ میرے ملک میں بھی انٹرفیئر کریں یا دوسرے ممالک میں بھی انٹرفیئر کریں اس میں؟ جب امریکہ اپنے لیے اپنے مفاد کے لیے پالیسی بناتا ہے تو پھر وہ اپنی انٹرنل پالیسی جب وہ میرے اوپر جو ہے اثر انداز کرتا ہے, یہاں آ کے اپنے بندوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے, جس کو جی چاہے اٹھا کے لے جائے, جس کو دنیا بھر سے جی چاہے جہاں چاہے اٹیک کر دے, جہاں چاہے جو ہے وہ کسی کو سپورٹ کر دے, جب آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو پھر جب آپ یہ ویزا ریسٹرکشنز لگاتے ہیں, مختلف سفری پابندیاں لگاتے ہیں تو اس کے ظاہر ہے اپنے کانسیکوینسز ہوں گے اس میں. ظاہر ہے وہ کسی ایک خاص ایلیمنٹ کو پلیز کرنا چاہتے ہیں جو ان کا ووٹر ہے, لیکن ان کا ووٹر دوسرا بھی رہا ہے, دوسرے بھی ووٹرز رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس وقت ان کی حکومت ہے, ان کی جماعت کی حکومت ہے, اس لیے وہ جو پالیسیز بنا رہے ہیں, پنڈی کے اور ریپبلکنز کے ہمیشہ سے تعلقات اچھے رہے ہیں, اور لہٰذا نہ بھٹی صاحب کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے نہ کسی اور کو, کیونکہ جو امریکن پالیسیز بنتی ہیں وہ امریکن انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے بنتی ہیں. آپ امریکن انٹرسٹ کو سرو کریں گے تو وہ پنڈی کو بھی خوش کریں گے, اسلام آباد کو بھی خوش کریں گے. آپ امریکن انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے پالیسی نہیں بنائیں گے تو ظاہر ہے آپ کیا ہونے والا ایک واقعہ جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے وہ ظاہر ہے امریکنز کو الرٹ کر دیتا ہے. اور ہم جو جس لسٹ میں رہے ہیں نا, ہم واچ لسٹ میں رہے ہیں, ہم جس ریڈار میں رہے ہیں, یہ آج کی بات نہیں ہے. ہم یہاں سے جعلی لوگوں کو امریکہ بھیجتے رہے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر, ہزاروں لوگوں کو ہم نے امریکہ اللیگل جو ہے پاسپورٹ بنا کے بھجوایا ہے, اللیگل شناختی کارڈ بنا کے بھجوایا ہے. تو دنیا ہم پہ شک کیوں نہ کرے؟ ہم یہی حرکتیں کرتے رہے ہیں ساری زندگی, ٹھیک ہے, کہ ہم نے جعلی لوگوں کو بنا کے, اور 80s میں بھی امریکہ سے اتنا بڑا لیٹر آیا تھا کہ بھائی یہ آپ آدھا جہاز جو ہے وہ غیر قانونی پاسپورٹ کے ساتھ داخل ہوا ہے امریکہ میں. تو ہم جب اس طرح کی چیزیں کریں گے, اور پھر ظاہر ہے جب ٹیررزم کے واقعات بڑھے اور پھر 9/11 کے بعد آپ ویسے ہی ریڈار پہ آ گئے اس میں, تو آپ تو کسی بھی لسٹ میں ڈالے جا سکتے ہیں. اچھا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی دعا کریں کہ کوئی ایسا بندہ نہ پکڑا جائے امریکہ میں یا پاکستان میں, یا کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس کے لنکیج مل جائیں اس میں. تو آپ ہمیشہ واچ لسٹ میں رہیں گے, امریکہ کی واچ لسٹ میں بھی رہیں گے, دنیا بھر کی واچ لسٹ میں رہیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ اب آپ اسلامی دنیا کی بھی واچ لسٹ میں ہیں, لہذا اپنے آپ کو بہتر کریں. اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو یہ ساری لسٹیں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی, ایک تھوڑی سی بریک لیں گے, پھر اس ایشو پہ مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ 43 ممالک کے اوپر پارشل یا مکمل سفری پابندیاں لگانے کے اوپر غور کر رہا ہے. اسی کے اوپر تجزیہ تبصرہ ہمارا جاری ہے. بے نظیر, آپ نے اپنے تجزیے میں کچھ وجوہات کا ذکر کیا, اور آپ نے کہا کہ ممکنہ طور پر جو سرویز ہوئے ہیں ریسنٹ ٹرمپ انتظامیہ سے متعلق, ان کی حکومت سے متعلق, اس کے اوپر جو ریزلٹس آئے ہیں ٹرمپ کے خلاف, اس کا کہیں نہ کہیں نتیجہ ہو سکتا ہے. بٹ یہ سیٹل کیسے کرے گا جو ڈائسپورا ہے, جس کی ایک بہت بڑی تعداد نے ووٹ بھی دیا ہے ٹرمپ کو اقتدار میں لانے کے لیے اس کے ساتھ؟ کیا وہ اس کو ویلکم کریں گے؟ وہ اس کو ایک اچھے قدم کی طرح دیکھیں گے کہ اب اللیگل لوگ یا پھر جرائم پیشہ افراد ممکنہ طور پر اب امریکہ میں نہیں انٹر ہو سکیں گے, یا پھر یہ اس کا بیکلیش بھی ہو سکتا ہے؟ نینا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو زیادہ ویلکم کریں گے. بہت اور بھی, میں جب امریکہ میں تھی پچھلے مہینے, تو چھوٹا سا سیمپل ہے جن لوگوں سے میں بات کر رہی تھی, ان جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا پاکستانی کمیونٹی سے, انڈین کمیونٹی سے, اور بھی بہت سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا. لیکن وہاں پہ ایک خوف بھی یہ تھا کہ اگر یہ اللیگل جو امیگرینٹس ہیں یا امیگرینٹس کو ڈپورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو بہت سے ایسے کام, آپ کی بہت بڑی اکانومی جو ہے وہ ان پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ ایل اے میں جو فائرز ہوئے ہیں, وہ جو گھر جلے ہیں, ان کو کون بنائے گا وہ, کیونکہ وہ تو آپ زیادہ تر ہوتا ہی یہی ہے کہ وہ ہسپینکس ہوتے ہیں یا میکسیکو سے لوگ آتے ہیں, وہ آتے ہیں 6 مہینے کے لیے, وہاں پہ کام کرتے ہیں, پھر واپس جاتے ہیں. ہریکین میں جو وہاں پہ گھر ڈیمیج ہوئے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا کے وہ کام کرتے ہیں.
چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں لیکن ان کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے ان امیگرینٹس کے اوپر. بہت سے لوگ جو ہیں H1 ویزاز پہ جاتے ہیں, کمپنیز میں کام کرتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو زیادہ ویلکم کیا جائے گا ان دا لانگ ٹرم. لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور بات کرنا چاہوں گی علینا کہ یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ کرمنل ریکارڈ جو ہے ان کو نہیں آنا دینا چاہیے امریکہ کے اندر. مجھے بتائیں کہ محمود خلیل صاحب کا کیا کرمنل ریکارڈ ہے؟ اتنی یہ آربیٹری قسم کی پالیسی ہے کہ صرف کیونکہ وہ غزہ کے حق میں بول رہے تھے تو ان کو اٹھا کے آپ نے گرفتار کر کے ڈیٹین کر دیا. تو اس قسم کے جب بلینکٹ بین لگتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے.